شادی کے 1 سال بعد اللہ کے فضل سے میری گود ہری ہو گئی۔ سب دن رات دعائیں مانگتے کہ اللہ پاک ریاض کو بیٹا دے۔ ان کی دعاؤں پر میرا دل کانپ جاتا کہ ان کی آرزوؤں پر پانی پھر گیا تو اس گھر میں میری قدر نہ رہے گی۔ ایک دن میری سہیلی ملنے آئی۔ وہ ایک اسپتال میں نرس تھی۔ اس سے پریشانی بیان کی تو وہ کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، ہمارے لیبر روم میں 2-3 خواتین کو ایک ساتھ لاتے ہیں، تم اسپتال میں نام لکھوا لو۔ جب تمہاری باری آئے گی میں وہاں موجود رہوں گی اور تمہاری مدد کروں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب پیدائش کا مرحلہ طے ہوا تو اس نے ننا منا بچہ میرے پہلو میں لا کر لٹا دیا۔ اس روز کسی وجہ سے ڈاکٹر دیر سے آئی تھی اور رات کے 1 بجے میں نے بچے کو جنم دیا تھا۔ پروین بڑی تجربے کار تھی۔ اس سے میرے علاوہ ایک اور خاتون کی بھی ڈیلیوری کروائی تھی۔ اس کے پہلے سے 4 بیٹے تھے، اور جب 5ویں بیٹے کو جنم دیا تو پروین نے اسے کہا کہ مبارک ہو، تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ پھر بڑی پھرتی سے اس کا بیٹا میرے پہلو میں لٹا کر میری بچی اس کے ساتھ لٹا دی۔ میں بہت خوش تھی۔ ہمارا شمار گاؤں کے چند گنے چنے امیر گھرانوں میں ہوتا تھا، اس لیے میں نے پروین سے کہا تھا کہ اگر تیرے ہاتھوں سے مجھے بیٹا ملا تو میں تجھے سونے کے کنگن پہناؤں گی، اور یہ منت بھی دل میں مان لی تھی کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گی۔ یوں میں کسی اور کا لخت جگر لے کر گھر آ گئی۔ سب خوش تھے کہ خدا نے ہمیں اولاد نرینہ سے نوازا ہے، خاندان کا نام لیوا پیدا ہوا ہے۔ بڑے چاؤ سے بچے کی پرورش ہونے لگی۔ میری ساس نے بچے کا نام محمد فیاض رکھا۔ جب وہ 4 برس کا ہوا تو میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ میں بیٹے کو حافظ بنانا چاہتی ہوں۔ وہ دین سے بہت لگاؤ رکھتے تھے، اس لیے میری خواہش پر فیاض کو حفظ کرنے کے لیے بٹھا دیا۔ ہم فیاض کو فجر کی نماز سے قبل بیدار کرتے۔ وہ 1-2 گھنٹہ مولانا صاحب سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا، پھر اسکول چلا جاتا۔ میرا بیٹا بہت ذہین اور بلا کا حافظہ تھا۔ جب اس نے 5ویں جماعت پاس کر لی تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ اس نے اسکول بھر میں اول پوزیشن لی تھی۔ فیاض کے ابو نے کہا، یہ اس قدر ذہین ہے، میں اسے شہر کے بہترین تعلیمی ادارے میں داخل کرا دوں گا تاکہ یہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے۔ اس بات سے میں پریشان تھی کیونکہ شہر میں ہاسٹل کی سہولت تو تھی، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ فیاض کلام پاک حفظ کر رہا تھا۔ اگر ہم اسے شہر کے ہاسٹل میں داخل کراتے تو اس کی دینی تعلیم نامکمل رہ جاتی۔ میں نے خاوند سے کہا کہ پہلے کلام پاک حفظ ہو جانے دو، بعد میں اسے اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ وہ بولے، یہ ممکن نہیں، کیونکہ 2 سال بعد اس کی عمر نکل جائے گی، پھر اسے 6ٹھی جماعت میں داخلہ دلوانا مشکل ہوگا۔ میں اسے اس سال 6ٹھی جماعت میں داخل کراؤں گا۔ عرض وہ نہ مانے اور فیاض کو قریبی شہر کے اسکول میں داخل کرائے اور ساتھ ہی ہاسٹل میں بھی داخلہ دلوا دیا۔ اب اسے ہر وقت اسکول کی فکر لگی رہتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن پاک کی طرف اس کی رغبت ختم ہو گئی اور وہ شہر کی رونقوں میں کھو گیا۔ قرآن پاک دہرانے کی نوبت نہیں آئی تو وہ حفظ شدہ کلام پاک بھولنے لگا، جس کا مجھے بڑا قلق تھا، مگر کیا کرتی، مجبور تھی۔ جب فیاض 9ویں میں گیا تو میرے خاوند خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، کیونکہ یہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے میں نے 3 لڑکیوں کو جنم دیا۔ 9ویں میں گئے، ابھی فیاض کو 14-15 دن ہوئے تھے کہ ایک روز اسکول سے چھٹی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ بس چل پڑی ہے۔ اس نے سوچا اگر میں دوڑ کر سڑک پار کر لوں تو بس پر سوار ہو جاؤں گا، ورنہ پیدل جاتا ہوگا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بس کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگتا ہوا بسوں کے درمیان سے گزرا تو اچانک پہلو سے ایک تیز رفتار بس آ گئی۔ اس کے بعد اسے کچھ پتہ نہیں کیا ہوا، ہوش آیا تو خود کو پٹیوں میں لپٹا پایا۔ راگیروں نے اٹھا کر قریبی اسپتال پہنچایا تھا۔ اس وقت تک ہمیں اطلاع نہ ہو سکی تھی۔ ڈاکٹر نے لاوارث جان کر ٹانگوں سے جو گوشت ادھڑ گیا تھا اسے کھینچ کھانچ کر ٹانگے لگا دیے، جس کا یہ نتیجہ نکلا ایک دن میں ٹانگ کالی سیاہ ہو گئی۔ اس دوران بچے کی شناخت بھی ہو گئی۔ ہمیں اطلاع ملی تو ہم بھاگم بھاگ پہنچے۔ ڈاکٹر نے میرے خاوند کو ہدایت کی کہ اسے فوراً لاہور کے بڑے اسپتال لے جاؤ، مگر ساس شدید بیمار تھیں، اس لیے فیاض کے ابو نے کہا کہ صبح لے کر جائیں گے، لیکن دوسرے دن تک دونوں ٹانگیں پھول چکی تھیں اور زخموں سے بدبو آ رہی تھی۔ تبھی وہ بیٹے کو فوری لاہور لے گئے،
جہاں ایک ماہر ڈاکٹر کی بھرپور توجہ سے میرے بیٹے کی جان بچ گئی۔ تاہم 6 ماہ ہمیں اسپتال میں رہنا پڑا۔ فیاض گھر آ گیا، مگر وہ بھی چلنے کے قابل نہ تھا۔ علاج کے لیے اب بھی ہمیں ہر ہفتے شہر جانا پڑتا تھا۔ بہرحال رفتہ رفتہ زخم پوری طرح بھر گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن اسے سر پر بھی چوٹیں آئی تو تھیں، جس کی وجہ سے اس کا ذہن پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب اس کو معمولی باتیں بھی دیر اور مشکل سے سمجھ میں آتی تھیں۔ 2 سال بعد اس کو کم سنائی دینے لگا، اور مزید 1 سال بعد حالت ایسی ہو گئی کہ اگر کوئی کان کے ساتھ منہ لگا کر پورے زور سے بھی بولے تو معمولی آواز سنائی دیتی تھی۔ مجھے رہ رہ کر خیال آتا کہ میں نے جو منت مانی تھی، اسے حافظ قرآن بناؤں گی، اور پوری نہ کر سکی تھی۔ شاید اسی وجہ سے میرے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ بس میں نے اصرار شروع کر دیا کہ فیاض کو دوبارہ مولانا صاحب کے پاس بٹھانا ہے۔ یہ اسکول نہیں جا سکتا تو قرآن پاک حفظ کر لے۔ میرے میاں اسے دوبارہ سے قرآن پاک حفظ کرانے پر تیار ہو گئے، اور ہم نے فیاض کو مولوی صاحب کے پاس بٹھا دیا۔ مگر شاید خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ وہ ایک آیت بھی یاد نہ کر سکا، بلکہ چند دنوں میں اس کی قوت سماعت بالکل ختم ہو گئی۔ اب ہم اس کی طرف سے کلی طور پر مایوس ہو گئے۔ اس کی صورت دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں رو رو کر دعا کرتی، اے اللہ ہماری مشکل آسان کر اور میرے بیٹے کو صحت کامل عطا فرما۔ خیال آتا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹی دی تھی، اور میں نے کسی اور عورت کا لخت جگر دھوکے سے ہتھیا کر اس کی گود میں بیٹی دے دی۔ بیٹا حاصل کر کے بھی ہمیں سخت اذیت اور پریشانی کے سوا کچھ نہ ملا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میرے خاوند نے بیٹے کو ایک ٹیلر ماسٹر کے پاس بٹھا دیا، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے اسے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا تھا۔ وہ بھی فارغ رہنے سے پریشان رہتا تھا۔ میرا بیٹا دل لگا کر کام کرنے لگا، اور 2 ماہ میں خاصا کام سیکھ لیا۔ ہم نے اسے دکان لے دی، 2 کاریگر بھی رکھ دیے تاکہ وہ ٹیلر ماسٹر کہلائے۔ لیکن سر کی چوٹ نے رفتہ رفتہ اثر دکھانا تھا۔ وہ گونگا نہیں تھا، لیکن گونگوں سے بدتر تھا، کیونکہ اسے تو اشاروں میں بھی باتیں کرنا نہیں آتی تھی۔ شکر ہے وہ 8 جماعتیں پڑھ چکا تھا۔ کوئی خاص بات ہوتی تو وہ ہمیں لکھ کر بتاتا، اور ہم بھی اس سے لکھ کر باتیں کرتے۔ بچپن کے دوست اس سے دوستی چھوڑ چکے تھے۔ غیر تو غیر ہوتے ہیں، اب تو اپنے بھی اس سے کترا جاتے، اور اشاروں میں چند باتیں سمجھا کر گویا احسان عظیم کرتے تھے۔ اس کی ایک ٹانگ مڑتی نہیں تھی، اس لیے چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ گویا بندر اچھل رہا ہو۔ زہرا ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ میرے بیٹے سے ہمدردی کرتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اپنے کپڑے سلوانے فیاض کی دکان پر جانے لگی۔ کہتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ بس میرے نادان بیٹے نے اس حسینہ کے لیے تڑپنا شروع کر دیا۔ اس کے گھر کے چکر لگاتا۔ میں دعا کرتی، اے خدا اس کے دل سے زہرا کی محبت نکال دے، کیونکہ اب میں مزید دکھ اور اس کی رسوائی برداشت کرنے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ میں نے لکھ لکھ کر فیاض کو سمجھایا کہ تم زہرا سے پیار و محبت کے لائق نہیں ہو، یہ رشتہ ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتا، تم اس سے شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ مگر وہ سمجھتا ہی نہیں تھا، اور مجھے تنگ کرتا کہ اس کے والدین سے زہرا کا رشتہ مانگو۔ مجھے خبر تھی یہ ممکن نہیں، پھر بھی اس کی تسلی کے لیے زہرا کے گھر گئی۔ اسے کہا، بیٹی انسان اچھا ہو یا برا، ادھورا لولا لنگڑا ہو، مگر خدا نے ہر انسان کا دل ایک جیسا بنایا ہے، اور ہر دل میں کسی کے لیے محبت رکھی ہے۔ اللہ نے میرے بیٹے کے دل میں بھی محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ بہتر ہے کہ تم اس کی دکان پر کپڑے سلوانے مت جایا کرو، ورنہ وہ زیادہ پریشان ہوگا۔ اس پر ترس کھاؤ اور اسے دور رہو۔ وہ ایک دکھی اور معذور انسان ہے، ایسا نہ ہو کہ جذبات میں آ کر کسی دن اپنی جان سے چلا جائے۔ تب زہرا بولی، خالہ جان میں سمجھی نہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میں نے صاف لفظوں میں کہا، بیٹی میرا بیٹا تم سے شادی کی آرزو رکھتا ہے، اور روز مجھے کہتا ہے کہ میں تمہارے والدین کے پاس جا کر رشتہ طلب کروں۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ زہرا کو ایک جھٹکا لگا، پھر خود کو قابو پا کر وہ کہنے لگی، خالہ جان ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ کسی کو پسند کرے یا شادی کی تمنا کرے، لیکن شادی بھی مخصوص حالات میں ممکن ہوتی ہے۔ آپ اسے سمجھائیے کہ یہ ممکن نہیں۔
میں شادی کے لیے اسے منتخب نہیں کر سکتی، یہ میری مجبوری ہے۔ یہ بات تو میں نے بہت بار سمجھائی ہے، مگر وہ سمجھتا ہی نہیں اور رونے لگتا ہے۔ یہ سن کر زہرا پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، خالہ جان، میں خود اسے سمجھا دوں گی۔ اگلے روز وہ فیاض کی دکان پر گئی اور باتوں باتوں میں اسے کہا، فیاض، میں تمہاری بہت قدر اور عزت کرتی ہوں۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، اس لیے میں تم کو دل سے اپنا بھائی سمجھتی ہوں۔ پھر اس نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی دکھائی اور کہا، میری منگنی بچپن میں چچا زاد سے ہو گئی تھی، جو انگلینڈ میں ہے۔ وہ جلد آنے والا ہے۔ اس کے ساتھ شادی کے بعد انگلینڈ چلی جاؤں گی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم میری شادی کے کپڑے سیو۔ مجھے تمہاری سلائی بہت پسند ہے۔ وہ آنکھیں جھکائے بولے جا رہی تھی، اور جب اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ فیاض کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ ایسے زرد ہو گیا تھا جیسے گیندے کا پھول۔ وہ پریشان ہو کر میرے گھر آ گئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے دکان پر فیاض سے بات کی تھی، تو اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ دکان سے کاریگر لڑکا دوڑا آیا اور کہنے لگا کہ جلدی چلیے، فیاض بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ہم دکان پر پہنچے تو لوگ اسے اسپتال لے جا رہے تھے، کیونکہ اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ خدا جانے وہ پہلے سے بیمار تھا یا زہرا کی باتوں کا اثر لیا تھا۔ بہرحال اسے اسپتال لے گئے۔ کچھ روز سے اس نے دوا بھی نہیں کھائی تھی۔ یوں میرا بیٹا ایک دن اچانک ہم سے دور چلا گیا۔ خدا نے اس کو اتنی ہی زندگی دی تھی، ہماری دعائیں بھی کام نہ آ سکی۔ آج پروین نرس کے بقول تمہاری بیٹی بہت اچھے لوگوں میں پھل پھول رہی ہے اور عیش کر رہی ہے۔ اس کی شادی ایک امیر گھرانے میں طے ہو گئی ہے اور وہ امریکہ جانے والی ہے، اور ادھر فیاض اپنا جیون ہار چکا ہے۔ اس تجربے سے گزرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ کبھی فطری کاموں میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔